نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم چھٹے پارے کا خلاصہ آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ اس پارے کے دو حصے ہیں، ایک سورۃ نساء کا بقیہ جو حصہ ہے اور دوسرا سورۃ المائدہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ پہلے ہم سورۃ نساء کا جو بقیہ حصہ بچ رہا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس میں اللہ نے 4 باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ رب العزت کو کھلے عام برائی کرنا سخت ناپسند ہے۔ لا یحب اللہ جہرن، یہ آیت مبارک شروع ہو رہی ہے چھٹے سپارے کی پہلی آیت۔ تو اسی طرح لوگوں کے عیوب جو عیب ہیں ان کا چرچا کرنا بھی اللہ رب العزت کو ناپسند ہے۔ اگر کسی میں کوئی عیب یا کوئی برائی آپ دیکھیں تو اسے تنہائی میں سمجھائیں، یہ حسن معاشرت اور معاشرے کے جو آداب ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارک میں ہمیں سکھائے ہیں۔ نمبر 2 میں یہود کی مذمت ہے، نمبر 3 پہ نصارہ کی مذمت ہے اور نمبر 4 میں میراث کے احکام ہیں۔ یہود کی مذمت میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ یہ احکامات اس صورت میں موجود ہیں کہ بظاہراً انہوں نے ان کو جو رومی عدالت تھی اس سے پھانسی کے آرڈر کروائے، پھر پکڑنے کے لیے آئے اور اللہ تعالیٰ نے ایک بندے پر وہ شبہ ڈالی اور وہ کنفیوز ہو گیا اور اس کو پکڑ کے لے گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس میں نمبر 3 پر نصارہ کی مذمت ہے۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کا شکار ہوئے۔ یہ ان کا عقیدہ تثلیث تھا، یہ اس کے قائل ہو گئے تھے۔ تثلیث یہ تھا کہ یہ روح القدس اور باپ اور حضرت مریم علیہ السلام، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس، یہ تینوں کو ایک سمجھتے تھے اور ایک کو 3 سمجھتے تھے۔ یہ کہتے کہ تینوں ہی خدا ہیں اور تینوں ایک ہیں، تو اسی طرح یہ کہتے تھے۔ نعوذ باللہ، یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں۔ تو اس میں ان کی نفی کی گئی ہے اور اس عقیدے کا ذکر صرف قرآن میں موجود ہے، وہ بھی ان کے عقیدے کی نفی کے طور پر قرآن نے کیا۔ نمبر 4 میں محترم ناظرین میراث کے احکام ہیں، جن میں عینی اور لاتی بہنوں کے حصے مذکور ہوئے ہیں۔ ایک بیٹی کا نصف اور ایک سے زیادہ کو 2 حصے جو ہے نا وہ ثلث ملیں گے، اور اگر بھائی بھی ہوں گے تو لڑکے کو لڑکی سے دگنا حصہ ملے گا۔ اب ہم سورۃ مائدہ کا جو ابتدائی حصہ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سورۃ مائدہ کا جو ابتدائی حصہ ہے اس کے میں 5 باتیں اللہ رب العزت نے فرمائی ہیں۔ تو ان میں پہلی بات تو ہے اوفو بالعقود، یعنی جائز عہد اور عقد جو تمہارے درمیان اور اللہ رب العزت کے درمیان ہوئے ہیں، اور یا تمہارے اور انسانوں کے درمیان جو بھی عہد یا وعدہ ہوتا ہے، جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ آپ اس کی پاسداری کریں اور اسے تکمیل تک پہنچائیں۔ جو بھی وعدے معاہدے آپ کرتے ہیں تو ان کو پورا کریں، یہ پکے سچے مومنوں کی علامت بیان فرمائی گئی۔ نمبر 2 پہ اس میں ہے کہ حرام چیزیں کیا ہیں، یعنی ذبح کے وقت نکلنے والا جو خون ہے اور خنزیر کا گوشت ہے جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، یہ حرام چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اب نمبر 3 پر یہاں طہارت کے جو مسائل ہیں وہ بتائے گئے ہیں، اس میں وضو، تیمم اور غسل کے مسائل کا ذکر فرمایا گیا۔ ناظرین، اس پارہ چھٹے میں آخری جو ہے وہ بابیل اور قابیل کا قصہ اور یہود و نصارہ کی مذمت ہے۔ تو بابیل اور قابیل کا بڑا مشہور قصہ ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور قتل اور چوری کے احکامات بھی اس سورۃ مبارک میں مذکور ہے۔ آخری یہود و نصارہ کی مذمت، تو یہ لوگ خود کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، جس طرح نصارہ کہتے تھے، یہود بھی اسی طرح کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور نبی علیہ السلام کو ان کی طرف سے جو سرکشیاں ہوئیں ان پر تسلی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مسلمانوں کو ان سے دوستی سے منع فرمایا گیا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر خداوند کی طرف سے جو لعنت مذکور ہوئی اس کا ذکر بھی اس پارہ مبارک میں کیا گیا، یہ بنی اسرائیل پر جو ہوا۔ اور آخر میں محترم ناظرین اس میں بتایا گیا کہ یہ یہود اور نصارہ یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپ کے ہمیشہ دشمن رہیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔